في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مومن۔ حاضرین جمع، تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کر کے انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا۔ اے اللہ تو وہ ہے کہ تو نے ہم کو بن مانگے ہمیں ہماری ماں کے پیٹ میں جسم دیا، جان دیا، آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیا۔ اے اللہ تو وہ ہے کہ جب ہمارے دانت نہ تھے تو نے ایسی غذا بخشی جو چبائی نہ جائے، ادھر دانت دیا ادھر غذا بدل دیا۔ اے اللہ اب بھی ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو ہمیں کھلا پلا اڑا صحت دے، تندرستی دے، غنا دے، عزت دے، مالداری دے، آمین۔ درود و سلام اس ہستی پاک جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے ہم تک یہ قرآن مقدس پہنچا، اسی قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا جو حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ بھارت کے مسلمانوں کے لیے اور دوسرے ممالک کے مسلمان بھارت کے مسلمانوں کے لیے ان کی مدد، ان کے اوپر رحم، ان کی حفاظت کی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن بھارت کے مسلمانوں کی نہ ہی مدد ہو رہی ہے، نہ ہی ان کی حفاظت ہو رہی ہے، نہ ہی ان کے اوپر رحم ہو رہا ہے۔ بھارت کے اکثر مسلمان بچے کیا، جوان کیا، بھیڑ بوڑھے، مرد عورتیں سب دعائیں مانگ رہی ہیں، دوسرے ممالک کے بھی مانگ رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ میں مختصر سے وقت میں اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ مدد، رحم، حفاظت، یہ تینوں الفاظ تقریباً قریب ہم معنی ہیں، لیکن ہم صرف مدد کے لفظ پر جاننے کی کوشش کریں گے، صرف لفظ مدد پر۔ مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ رحم اور حفاظت انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ مدد اللہ کب کرتا ہے، کس کی کرتا ہے اور کس کی کرے گا، یہ بڑا اہم موضوع ہے، بڑا حساس موضوع ہے۔ اللہ مدد کب کرتا ہے، کب کرے گا، کیسے وقت میں کرتا ہے، کب کرے گا؟ فرمایا اللہ نے قرآن میں، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے میری ذمہ داری ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے اوپر حق ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں مومنوں کی مدد کروں گا۔ مسلمانوں کی مدد نہیں کہہ رہا ہے اللہ، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، میری ذمہ داری ہے کہ میں مومنوں کی مدد کروں گا۔ اب اللہ کی
ہمیں مومن بننا پڑے گا، مومن بننا پڑے گا، مسلمان نہیں، مومن بننا پڑے گا۔ مومن بنیے۔ یہاں اللہ نے شرط رکھی ہے کہ میں مدد کروں گا اس وقت جب مسلمان مومن بنے گا۔ کسی بھی ایک چیز کو کرنے کے لیے، کسی ایک چیز کو ہونے کے لیے کی شرط ہوتی ہے، شرط اور مشروط۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے وضو کا ہونا۔ اگر وضو نہیں ہے آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک، اگر تم مومن ہو تو تمہاری مدد ہوگی، مسلمان کی نہیں۔ اور غریب کی مثال دوں، آپ کے پاس بائک ہے، موٹر سائیکل ہے، آپ کی موٹر سائیکل بالکل صحیح ہے، اچھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پورے پرزے پورے پارٹ صحیح ہیں، لیکن اگر آپ کی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے تو آپ کی گاڑی آگے نہیں بڑھے گی۔ گاڑی تو کچھ صحیح ہے، پیٹرول نہیں ہے۔ گاڑی کو چلانے کے لیے شرط ہے پیٹرول کا ہونا، مسلمان کی مدد کے لیے شرط ہے مسلمان کا مومن ہونا۔ اور غریب کی مثال دوں، میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کی توجہ میرے طرف ہو جائے۔ حساس موضوع ہے، بڑا قیمتی موضوع ہے، آپ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں۔ اور غریب کی مثال دوں آپ کو، آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل آپ کا بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے آپ کے موبائل میں۔ آپ کو اب فون لگانا ہے تو آپ کو فون لگانے کے لیے آپ کے موبائل میں بیلنس کا ہونا ضروری ہے۔ بیلنس رہے گا تو فون لگے گا۔ بالکل ٹھیک، جس مسلمان کے اندر مومن کی صفت ہے نا، اللہ اس میں کرتا ہے۔ ان باتوں کو ہم اپنے ذہن پر رکھیں۔ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتی، مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مومن بننا پڑے گا اللہ کی مدد لینے کے لیے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب مومن کیسے کہیں گے؟ کس کو کہتے ہیں مومن؟ کون ہے مومن؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں مومن کس کو کہیں گے؟ اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مومن، جب تمہیں تمہارے اچھے کاموں سے خوشی محسوس ہو اور تمہارے غلط کاموں سے تمہیں رنج اور افسوس ہونے لگ جائے، تم مومن بن گئے۔ اچھا کام تو ہوتا ہی نہیں، اچھا کام کرنے کی فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اور اچھا کام کرنے کے والوں کے پیچھے انگلی کرنے کا ٹائم ہے۔ تمہاری مدد ہوگی، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تمہیں اللہ کی مدد لینے کے لیے مومن بننا پڑے گا، اور مومن کے لیے یہ کام ہے کہ جب تمہیں اچھے کاموں سے خوشی ہو، میں نے یہ اچھا کام کیا، وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو تمہارے اچھے کاموں سے تمہیں خوشی محسوس ہو اور تمہارے غلط کاموں سے تمہیں رنج ہو، افسوس ہو، نہ یہ غلط کام ہو گیا۔ دعا مانگو، گڑ گڑاؤ، رو اللہ کے سامنے، تمہیں ملال ہونی چاہیے، افسوس ہونی چاہیے اپنے غلط کام کا۔ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، اب تم مومن ہو۔ ہمیں تو یہ بتاؤ جی، کون سے غلط کاموں میں مشورہ دینا ہے؟ ہم غلط کام پلاننگ بنا کے کرتے ہیں، غلط کام مشورے کر کے کرتے ہیں۔ ہم تو پلاننگ بنا رہے ہیں جی غلط کاموں کے کرنے کی، ہم تو مشورے کر رہے ہیں غلط کاموں کے، ہم پلاننگ بنا رہے ہیں دوسروں کے ساتھ برا کرنے کا، ہم پلاننگ بنا رہے ہیں دوسرے کا نقصان
کرنے کا، اور ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے دوسرے کو نقصان پہنچاتا کر، ہمیں خوشی ہو رہی ہے دوسرے کا نقصان کر کے، تو کہاں تم مومن بنو گے؟ مدد آئے گی اللہ کی؟ اللہ کی مدد کے لیے شرط ہے مومن بننا پڑے گا، اور مومن بننے کے لیے اگر غلط کام دھوکے سے ہو جائے نا تو اللہ سے رو گڑگڑاؤ افسوس کرو، تو مشورے کر رہے غلط کام کے لیے، پلاننگ بنا رہا ہے دوسروں کو نقصان کرنے اپنے فائدے کے لیے، وقتی طور پر اپنا ذاتی مفاد، ذاتی فائدہ، اپنے بیوی بال بچوں کے لیے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کرو گے نا، اور یہ سمجھو گے تمہیں اللہ کی مدد جائے۔ حالات اور ماحول ایسے ہیں کہ اللہ کی مدد کے علاوہ تمہیں کوئی بچا نہیں سک رہا ہے آج، ہیں ہم جرم نہ کرنے کے بعد بھی جیل خانوں کی کوٹھی میں سو رہے مسلمان، جرم نہ کرنے کے بعد بھی مجرم بنا کر جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ کی مدد ہی بچا سکتی ہے، اور اللہ کی مدد کے لیے مومن بننا پڑے گا۔ کیا دوسرے کا نقصان کر کتنا فائدہ چاہ رہے ہو؟ اپنی بیوی بال بچوں کی زندگی خوش کرنے کے لیے دوسرے کا منہ پوچھ رہے ہو، دوسرے کا نقصان کر رہے ہو، مشورے کر رہے ہو، ایسا نہیں ایسا کر لیتے ایسا کر لیتے، اور ملال بھی نہیں ہو رہا ہے، خوشی محسوس ہو رہی دوسرے کا نقصان کر کے۔ شرط ہے اللہ کی مدد کے لیے مومن بننا، اور مومن بننے کے لیے آپ کو اپنے اچھے کام سے خوشی ہونی چاہیے، اور غلط کام سے رنج اور افسوس ہو کر توبہ استغفار کر غلط کام کو چھوڑنا چاہیے۔ اچھا کام کرنے کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور کرتے کیا اللہ سے دعا مانگتے ہیں کیا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے اس کام کو قبول کرتے ہیں، تو سننے والا دیکھنے والا ہے، ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے اچھے کام کو تو قبول کر لے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ کی مدد لینا ہے تو ہمیں مومن بننا پڑے گا، اور مومن بننے کے لیے ہمیں اچھے کام کرنے پڑیں گے، اور اچھے کام سے ہمیں خوشی محسوس ہونی چاہیے، اور غلط کام سے ہمیں رنج و افسوس ہو کر ہمیں غلط کام چھوڑنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ اللہ فرماتا ہے دوسرے مقام پر، ان تنصروا یا ایھا الذین آمنوا، جہاں جہاں قرآن میں مطالعہ کر کے آ رہا ہوں، جہاں جہاں قرآن میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا ہے نا، تو مومن نہیں کہا ہے، مسلمان کہا ہے۔ آمنو، اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین، یا ایھا المؤمنین نہیں کہا ہے کہ مومنوں تمہیں میری مدد چاہیے تو ایسا کرنا پڑے گا، نہیں کہا اللہ نے، مسلمانوں کا ہے۔ اگر تمہیں میری مدد چاہیے نا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اب اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احکام کی اتباع کیجئے، اللہ کا کہنا مانیے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیجئے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کیجئے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیے۔ یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی مدد لینا ہے تو ہمیں ایسا کرنا پڑے گا۔ کیسا کرنا پڑے گا؟ اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارنا پڑے گا، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے محنت کرنا پڑے گا، تب جا کے اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ایک اور آیت اللہ فرماتا ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، دیکھ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے میں البتہ
البتہ ضرور اس کی مدد کروں گا جو میری مدد کرے گا. دیکھ رہے ہیں؟ جو اس کی مدد کرے گا، اللہ کی مدد کرے گا، تو البتہ ضرور اللہ اس کی مدد کرے گا. تو ہمیں اللہ کی مدد کرنا پڑے گا. اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے. اس کی مدد کا مطلب یہی ہے ہم اس کے دین کی حفاظت کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اس کے حکام کی اتباع کریں، اس کی منع کردہ چیزوں سے رکیں، اس کے حکم کا کہنا مانیں، اس کے اسلام کو، اس دین اسلام کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ اللہ کی مدد ہے. اگر آپ 24 گھنٹوں میں دن اور رات میں 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے نا، تو ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھو گے. دیکھ رہے ہو کیا مطلب؟ اے میرے رب، ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیرے ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. ایک آدمی 24 گھنٹوں میں 5 ٹائم کی نمازیں پڑھے گا، سنتیں پڑھے گا، کتنی رکعتیں نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں جب وہ اللہ سے مدد طلب کرے گا نا، تو اللہ ہم سے، ہماری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہماری مدد نہیں کرے گا. ہے مسجد کی سیڑھی نہیں کھود رہے ہو، اللہ پاک ایسا ہو رہا ہے مسلمان کی مدد کر، مسلمان نہیں، مومنوں کی مدد کرے گا اللہ. ایک معصوم بچہ، چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ سے ضد کر کے کوئی بھی چیز منوا لیتا ہے، مانگ لیتا ہے، منوا لیتا ہے. ازروے محبت ماں باپ اپنے بچے کی ضد پر مان کر اس کی خواہش پورا کر دیتے ہیں. ہمارا رب ہم سے، ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ ہماری بات نہیں سنے گا کہ اللہ میری مدد کر، ضرور کرے گا. ہمیں مدد لینے والا بننا پڑے گا. فرماتا اللہ قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہاں جو مسلمان کہا اللہ نے، مومن نہیں کہا. اے مسلمانوں، اگر تمہیں اللہ کی مدد لینا ہے نا تو صبر کرنا پڑے گا اور مسجدوں کو بھرنا پڑے گا. دیکھ رہے ہو حالات اور ماحول ہمارے سامنے. اب اپنی زبان میں بول دوں، فٹ بال مچ گیا ہے مسلمانوں کا. ہر آدمی کک مار رہا ہے اپنے اپنے پیروں سے مسلمان کی کھوپڑیوں میں. فٹ بال بن کے رہ گیا مسلمان. ہر کھلاڑی اپنے پیر سے ڈاج مار رہا ہے، نچا رہا ہے اور ناچ رہا ہے مسلمان. ایسے وقت میں اللہ کی مدد چاہیے نا، مسجدوں کو بھرنا پڑے گا. مسجد کو بھرنا پڑے گا. گناہ اور غلطیوں سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، مسجدوں کو بھریے. ہاں غلطی پر پردے ہم ڈال رہے ہیں، غلطیوں پر مسالے چپڑ رہے ہیں ہم، کہ ہم اپنی غلطیوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری خاندان کا کوئی آدمی غلطی کر جا رہا ہے نا، ہمارے گھرانے کا کوئی آدمی غلطی کر جا رہا ہے نا، اس کی غلطی کو چھپانے کے لیے پورا خاندان لگا ہوا ہے، مسالے لگا رہا ہے، چکنائی لگا رہا ہے. غلطی کو غلطی مانیے، غلط کو غلط کہیے، غلطی کی اصلاح کیجیے، اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش مت کریے، صحیح کی مدد مت کریے، صحیح کو اچھا کریے، اچھا ہونے کی کوشش کریے کہ وہ غلطیوں کو چھوڑے، غلطی کو غلط صحیح ثابت کرنے کی کوشش مت کریے. یہ تو آپ غلط کام پر مدد کر رہے ہیں، یہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ کی مدد، اللہ مدد کرنے کو تیار ہے. وہ تو کہہ رہا ہے مدد طلب کرنا ہے مجھ سے، میری مدد لینا ہے، مسجدوں کو بھرنا پڑے گا. ایک جگہ اللہ نے بڑی اچھی آیت فرمایا، اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. کیا کہہ رہا اللہ؟ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا نا، مدد کرنا چاہے گا نا،
اللہ جب تمہاری مدد کرے گا نا تو تمہارے اوپر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا. اللہ کہہ رہا ہے يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. جب میں تمہاری مدد کرنا چاہوں گا نا، جب میں تمہاری مدد کروں گا نا، تمہارے اوپر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا. اللہ کہہ رہا ہے وَيَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اور اگر میں تمہیں چھوڑ دوں، بے یار و مددگار چھوڑ دوں، تمہاری حفاظت نہ کروں، تمہاری مدد نہ کروں، تمہاری دیکھ بھال نہ کروں نا، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی. اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے جی ہماری حرکتوں کی وجہ سے. اسی لیے دنیا کا کوئی آدمی مسلمان کی مدد کے لیے اٹھتا بھی ہے نا، اس کو بھی دبا دیا جاتا ہے. ہماری مدد ہو رہی ہے، مدد نہیں کرنے دی جا رہی ہے. کیوں؟ مومن ہی نہیں ہو. بنیے مومن، چھوڑیے گناہوں غلطیوں کو، حق والے کا حق دیجئے، ناحق کو روکیے، حق کی مدد کریے، صحیح بولیے، سچی سیدھی بات کریے، اپنے اپنے گناہ اور غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہوئیے، اللہ سے معافی مانگیے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہہ رہا ہے میری ذمہ داری سمجھتے ہیں ہم ذمہ داری. اللہ کہہ رہا ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں مومنوں کی مدد کروں گا. ہمیں اللہ کی مدد لینے کے لیے مومن بننا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتے رہتا ہے جب تک کہ وہ دوسروں کی مدد کرتے رہتا ہے. دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالی اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتے رہتا ہے، اس وقت تک مدد کرتے رہے گا جب تک کہ ایک بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہتا ہے. چھوڑو جی، ہم تو اپنے مسلمان بھائی کے نقصان کے لیے گڈھا کھود رہے ہیں جی. ہمیں تو یہ مشورے دو ہمارے پڑوسی کو نقصان کیسے پہنچانا ہے، ہمیں تو یہ مشورے دو کہ ہمارے مسلمان بھائی کے راستے میں روڑے کیسے اٹکانا ہے، ہمیں تو یہ مشورے دو ہمارے مسلمان بھائی کے پیر پکڑ کر کھینچنا کیسا ہے. مدد کی ہم سے مدد ہو جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے ارے میں صحیح بولتا ہوں، برا لگے پرواہ نہیں کرتا. آج کا دور تو یہ ہے جی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد چھوڑو، ایک سگا بھائی اپنے دوسرے سگے بھائی کے نقصان کرنے پر تلا ہوا ہے، ایک سگی بہن اپنی دوسری سگی بہن کے نقصان پر لگی ہوئی ہے. دو بھائی مل کر تیسرے بھائی کا نقصان کے مشورے کر رہے ہیں. ابے تمہاری مدد ہوگی؟ اللہ کہہ رہا ہے مدد لینا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریے. ہم تو اپنے سگے بھائی کا نقصان کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہمیں تو مشورے دیجئے کہ میرے اپنے سگے بھائی کا نقصان کیسے کرنا ہے مجھے، اپنے بیوی بال بچوں کے فائدے کے لیے. ہماری ذہنیت تو یہ ہے جی مدد ہوگی ہماری. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی بھی کوئی بات ہم جس نہیں بولتے. یہ سمجھیے یہ بھی اللہ کا کہنا ہے کہ اگر تم کسی مسلمان کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یا سگے بھائی کی پیر پکڑ کھینچ رہے، بہنیں الگ، بھائی الگ، دو بھائی ایک بہن الگ، تین بھائی دو بھائی ایک بھائی الگ، دونوں بہن بھائی سگے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے. ابے تمہارے اوپر لگ میں دیکھیے برا مت مانیے گا، میری زبان سے ابھی نکل جاتا ہے. تمہاری مدد ہوگی؟ مدد چاہتے ہو، جو چیز ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں کہ میرا نقصان نہ ہو، اپنے بھائی کی مدد کریے. وہی اپنی مدد کرتے ہیں ہم کہ ہمیں نقصان نہ ہو. یہی خیالات، یہی نظریات، یہی سوچ اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے ہونی چاہیے کہ اس کو میری جانب سے کوئی نقصان نہ پہنچے. اگر ہم واقعی مومن بن جائیں گے، اللہ والے بن جائیں گے، تو اللہ ایسی کنڈیشن میں مدد کرتا ہے، ایسے حالات اور ایسے وقت مدد کرتا ہے جہاں انسان مدد کی امید چھوڑ دیتا ہے. جہاں چاروں طرف موت ہی موت نظر آتی ہے نا، وہاں اللہ مدد کرتا ہے جب انسان مومن بن جاتا ہے. ایک کتاب ہے سنہرے اوراق، عبد الملک
عبد الملک مجاہد کی لکھی ہوئی شہر آفاق مشہور کتاب ہے، اس کو پڑھ کر آ رہا ہوں ایک واقعہ کہ اللہ مدد کیسے کرتا ہے. ایک تفصیلی لمبا واقعہ ہے، میں اس کو شارٹ میں آپ کو سمجھ رکھ رہا ہوں. 5 مسلمان اور ایک ملہ دریائے دجلہ میں سفر کے لیے نکلے تجارت کی غرض سے. دریائے دجلہ میں 5 آدمی ہیں، ان میں کا ایک اپنے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ہماری کشتی دریائے دجلہ میں چل رہی ہے، بڑا سنہرا موسم تھا، ملا اشعار پڑھ رہا تھا، ماحول بڑا اچھا تھا. وہ اشعار پڑھتے پڑھتے ناؤ ہکال رہا تھا، ناؤ چلا رہا تھا ہانکتے ہانکتے. اس کی آواز سن کر میرے 4 ساتھی سو گئے، میں جگ رہا تھا. اچانک دریا سے، یہ لیلا مجنون کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، ہاں، ایک دریا سے ایک بڑی مچھلی اچھل کے کود کر کشتی میں آ گئی. وہ کہتے ہیں میں نے مچھلی کو پکڑا تو پکڑنے میں کشتی ہلنے لگی، ہلی ڈگمگائی. وہ سوئے ہوئے 4 آدمی جاگ گئے. مشورہ کیے ہم نے، چلو دریا کے کنارے اس کشتی کو لگاتے ہیں، ہمیں بھوک بھی لگی ہے، اس کو بھونج کے کھائیں گے. کشتی دریا کے کنارے لگی. وہ کہتے ہیں ہم دریا کے کنارے، جنگل، گھنا جنگل، ہم لکڑی لینے بیننے، آپ پکنک میں جاتے ہیں نا جنگل، تو لکڑی تو کنڈے گئے، وہ بھی ڈھونڈنے لکڑی ڈھونڈنے گئے. تو کہتے ہیں ہم ایک ماجرا دیکھ کر ہمارا دل دہل گیا. ایک آدمی ایک جھاڑ سے بندھا ہوا ہے، اس کے منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا ہے، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، اور اس کے سامنے ایک آدمی خون میں لت پت ہے، مرا ہوا ہے، اور ایک تیز دھار چاقو سامنے پڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے جلدی جلدی اس آدمی کو کھولا اور پوچھے کیا ماجرا ہے. کیا سب سے پہلے پانی پلایا. پوچھا کیا ماجرا ہے. کہا میں دریا میں کشتی میں سفر کر رہا تھا، ایک بہت بڑا قافلہ تھا اور میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، اشرفیاں ہیں، بہت زیادہ ہیں. ایک آدمی بھاگ گیا، اس کے پاس دولت ہے، میں سے دوستی قائم کیا. ہماری کشتی یہ دریا کے کنارے رکی رات گزارنے کے لیے. سب لوگ سو گئے. فجر کے وقت یہ کشتی روانہ ہو گئی. میں سویا کا سویا رہ گیا. یہ آدمی بھی سوار نہیں ہوا، مجھے دیکھ کر رک گیا اور میرے ہاتھ پیر باندھ دیا. اس کے ناڑے میں، شلوار کے اندر ناڑے میں ایک تیز دھرواری چاقو ہے، باندھ کے رکھا تھا. میرے کو پٹک دیا، ہاتھ پیر باندھ دیا، منہ میں کپڑا ٹھوس دیا اور چھری میرے پر بیٹھ گیا سینے میں، اور چھری نکالتا تھا. چھری تیزی سے پھنس چکی تھی، کمر بند کے اندر نہیں نکل رہی تھی. پوری طاقت سے کھینچا، اس کی دھار اوپر تیسری گردن کٹ گئی. یہ وہی آدمی دیکھ رہے ہیں. میں اللہ سے مدد کرتے مانتے رہا، اللہ سے دعا کا، اللہ اس ظالم آدمی سے مجھے بچا، میری مدد کر. اب میں پوچھتا ہوں تم سے، تم یہاں کیسے آئے؟ انہوں نے بتایا کہ مچھلی کی وجہ سے ہم آئے، ایسا ہوا ہے. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ بے یار مددگار تھا، کوئی سننے والا نہیں، جنگل میں اکیلے تنہا تھا، مدد کی کوئی امید نہیں تھی. اللہ نے ذریعہ بنایا. وہ کہتا ہے لاؤ بھوک لگی ہے، مچھلی میرے کو کھلاؤ، چلو بھونجیں گے. گئے کشتی میں، دیکھے کشتی سے مچھلی پانی میں کود چکی تھی. سب نے یہ مشورہ کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ ہمارے ذریعے سے اس کی مدد کروانا چاہتا تھا، اس کی جان بچانا چاہتا تھا، تو اللہ نے ہمارے ذریعے سے اس کی مدد کروایا. اللہ ایسے مدد کرتا ہے. کب؟ جب ہم مدد لینے والے بن جائیں گے تب. میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، میرے خطبے کا لب لباب یہی ہے. حالات اور ماحول کے سامنے جرم نہ کرنے کے باوجود مسلمان مجرم بنایا جا رہا ہے. ایسے وقت میں ہمیں صرف اور صرف اللہ کی مدد بچا سکتی ہے، اور اللہ کی مدد لینا ہے تو ہمیں مومن بننا پڑے گا. مومن بننے کے لیے ہمیں اپنے کاموں سے خوشی ہونی چاہیے، اچھے کاموں سے. غلط کاموں سے رنج و غم افسوس ہو کر ہمیں چھوڑنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے تاکہ اللہ ہماری مدد کرے.
ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے، اسلام کی حفاظت کرنی چاہیے، اسلام پر عمل پیرا ہونی چاہیے، دوسروں تک پہنچانا چاہیے، جب اللہ مدد کرے گا۔ مدد لینا ہے تو ہمیں صبر کر کے مسجدوں کو بھرنا پڑے گا، تب اللہ کی مدد آئے گی، تو اللہ کی مدد آئے گی۔ ایک آیت اور بتا دوں کہ بات ختم کر دوں۔ پہلے کے پیغمبر اتنا ظلم ہوا، اتنا اتیاچار ہوا کہ بیچ میں کھڑے کر سر میں آرا رکھ کر، آری ہم لکڑی کاٹتے ہیں نا، آرے کو رکھ کر 20 سے ٹکڑے کر دیتے تھے، چیر دیتے مسلمانوں کو۔ لوہے کی کنگھیوں سے بدن کی چمڑی اور گوشت کو نوچ لیتے تھے، مسلمان ہیں۔ اس وقت کے پیغمبر مسلمانوں نے اللہ سے فریاد، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئی؟ بالکل ٹھیک آج کے حالات، ایسے حالات، ایسے وقت میں وہ وقت کے پیغمبر اور وقت کے مسلمان اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا اللہ نصر اللہ۔ یاد رکھو اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد آئے گی، لیکن ہمیں اللہ کی مدد لینے والا بننا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان باتوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی، موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع کی بقیہ باتیں آئندہ ہفتے ہوں گی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب کریم ملک بر رؤوف رحیم۔